بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ قیامت کب آئے گی؟ آیا سال 2024 قیامت کا سال ہے۔ کیا کسی کے پاس قیامت کا علم ہے؟ کیا قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے؟ قیامت کی کون سی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں اور کون سی نشانیاں ہیں جو باقی رہتی ہیں؟ اور سعودی عرب کے حوالے سے حدیث میں کیا کیا نشانیاں بیان ہوئی ہیں؟ آج کی ویڈیو میں تمام تر سوالات کے جوابات آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو ہی بہت اہم ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا ہے اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیں قیامت کے آنے کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، البتہ وہ نشانیاں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں اور جو پیش گوئیاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہیں وہ قیامت سے پہلے ضرور پوری ہو کر رہیں گی۔ حدیث میں بہت سی نشانیوں کا ذکر ہے، جن میں سے کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں اور کچھ بڑی نشانیاں ہیں۔ بڑی نشانیاں وہ ہیں جو قیامت کے قریب زمانے میں ظاہر ہوں گی، البتہ چھوٹی نشانیاں بہت ساری نشانیاں ہیں اور ان کا ظہور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی شروع ہو چکا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی میرا اس دنیا میں مبعوث ہونا بھی ہے۔ پیارے دوستوں، ہم آپ کو قیامت کی 10 بڑی نشانیاں جو کہ حدیث نبوی میں خاص طور پر بیان ہوئی ہیں، لیکن پہلے آپ کو نشانیوں اور پیشن گوئیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو سعودی عرب کے حوالے سے جن کا تذکرہ حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہوا ہے، اور ان نشانیوں میں اکثر نشانیاں ظاہر بھی ہو چکی ہیں یا پھر ظاہر ہو رہی ہیں۔ پیارے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلاتے ہوئے فرمایا تھا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ دوستوں، اگر دیکھا جائے تو آج ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی ہے، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو زیر تعمیر ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیشن گوئی پوری ہو کر اپنے کمال کو پہنچ چکی ہیں۔ پیارے دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گا، اور آپ بھی یہ بات بخوبی جانتے ہوں گے کہ سعودی عرب اور امارہ میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام ملا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانے ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں پیشن گوئی بھی آپ نے تکلیف مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ پیارے دوستوں، ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبائلی کے ساتھ نہ مل جائیں اور جب تک میری امت کے قبائلی پوجا نہ کریں۔ دوستوں، کچھ عرصے پہلے آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ دبئی میں ایک مندر کھولا گیا ہے اور دبئی کے بڑے بڑے شیخ اس میں نظر آ رہے ہیں جو پوجا کے عمل میں شریک بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر شام میں سلامتی نہیں ہوگی تو کہیں سلامتی نہیں ہوگی، اور یہ آخری معرکہ ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برما، شام، فلسطین، کشمیر، بھارت اور کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جزیرہ العرب کے سراؤں میں چراگاہیں اور نہریں ظاہر ہوں گی، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2339 میں روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال بڑھ جائے گا اور پانی کی طرح بہنے لگے گا، اور آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر نکلے گا تو اسے ایک شخص بھی نہیں ملے گا جو اس کو زکوٰۃ دے دے۔
قبول کر لے، یہاں تک کہ عرب کی سرزمین دوبارہ چراگاہ اور نہروں میں بدل جائے گی۔ پیارے دوستوں، غور کیا جائے تو اس حدیث میں دوبارہ کا لفظ بیان ہوا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ عرب کی سرزمین کسی زمانے میں پہلے بھی سرسبز اور شاداب رہ چکی ہے، اور قیامت سے پہلے یہ دوبارہ سرسبز اور شاداب ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ کی قدرت کی مظہر۔ گزشتہ دنوں سعودی عرب کے اندر صحرا میں پانی کا چشمہ ابلنے کی خبر سامنے آئی تھی، جو اس بات کی نشانی ہے کہ ان صحرا میں نہروں کی ابتدا ہو چکی ہے، اور یہ صحرا اب دوبارہ سے سرسبز انداز بنیں گے۔ دوسری طرف یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے گرد پہاڑوں میں اکثر پہاڑوں کے اندر آتش فشاں کی موجود ہے۔ اس بات کی تصدیق جاپانی سائنسدانوں نے بھی کی ہے، لیکن اس کے باوجود ان پہاڑوں سے پانی کے چشموں کا نکلنا اور پھر نہروں کا جاری ہونا یہ قدرت کا کرشمہ ہے۔ اور یاد رہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوانا، اور وہ پیشن گوئیاں ہر صورت پوری ہو کر رہیں گی۔ پیارے دوستوں، یہ چند چھوٹی نشانیاں تھیں جو سعودی عرب سے متعلق تھیں، اور آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان نشانیوں میں سے اکثر پوری ہو چکی ہیں یا پھر پوری ہونے کے قریب ہیں۔ البتہ دوستوں، قیامت کی بڑی نشانیاں کی بات کی جائے تو یہ نشانیاں ایسی ہیں جو ابھی پوری ہونا باقی ہیں۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں، یعنی جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کی بڑی نشانیاں بھی ایسی ہی تیزی سے نمودار ہوں گی جیسے تسبیح ٹوٹنے سے دانے اوپر نیچے تیزی سے گرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، قیامت کی بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ آئیے آپ کو حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں ان نشانیوں کی تفصیل بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں اپنی امت کو بتائی ہیں، ان میں سب سے پہلی نشانی دخن ہے، جو ایک بڑا دھواں ہوگا جو ظاہر ہوگا مشرق سے مغرب تک تمام زمین پر چھا جائے گا اور مسلسل 40 دن تک چھایا رہے گا۔ اس کی وجہ سے تمام لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے۔ مسلمان تو صرف دماغ اور حواس کی کدور اور زکام میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین اور کفار بے ہوش ہو جائیں گے، اور ان کے ہوش اس طرح اڑ جائیں گے کہ بعضوں کے کئی دن تک ہوش نہیں آئے گا۔ یاد رہے کہ اس دھوئیں کا نام دخن ہے، جیسا کہ اس دھوئیں کا ذکر قرآن پاک کی سورت دخاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تابعین کے قول کے مطابق اسی آیت میں سے دھوئیں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سو آپ اس دن انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لہرائے گا جو لوگوں کو ڈھانپنا، یہ ہے دردناک عذاب۔ اس دن کو وہ کہیں گے، ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان والے ہیں، ہم ان کی نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ قبول کرنے کا وقت کہاں ہے؟ حالانکہ ان کے پاس واضح ہدایت دینے والے رسول آ چکے تھے، پھر انہوں نے اس رسول سے راز کیا اور کہا کہ یہ سکھائے ہوئے دینی ہیں، دیوانے ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں آسمان کے دھواں لانے سے مراد ہے قرب قیامت میں دھوئیں کا ظاہر ہونا، جیسا کہ قدا نے کہا، اس آیت کی معنی ہے، یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کے ساتھ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان پر دھوئیں کا چھا جانا ہوگا۔ پیارے دوستوں، مذکور آیت میں دخن یعنی دھواں کے مطابق مفسر کے مختلف اقوال ہیں۔ اس دھوئیں کی حقیقت کو جاننے کے لیے ان اقوال کا تذکرہ ضروری ہے۔ پہلا قول، جس کے بارے میں حضرت علی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن علی حسن اور ابن ابی ملکہ وغیرہ فرماتے ہیں، دخن قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہے، ابھی تک ظاہر نہیں ہوا ہے، اور یہ قرب قیامت میں 40 دن تک ظاہر ہوگا اور آسمان اور زمین کی فضا کو بھر لے گا۔ مومن اس پر اس کا اثر زکام کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور کافر اور فاجر کی ناکوں میں داخل ہو کر ان کے کانوں کے سوراخ سے نکلے گا، ان کا دم گھٹنے لگے گا، اور یہ دھواں جہنم کے آثار سے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دھواں قیامت کے دن لوگوں میں ہیجہ پیدا کر دے گا۔ مومن پر اس کا اثر زکام کی صورت میں ہی ظاہر ہوگا، اور کافر کے جسم میں داخل ہو کر اس کے کانوں کے سوراخ سے نکلے گا۔ اس حوالے سے دوسرا قول یہ ہے کہ آسمان کے دھواں لانے سے مراد ہے کفر کی بھوک جیسا
کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دخن سے مراد کفر کی بھوک کی کیفیت ہے۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی مسلسل سرکش اور حد دھرمیاں آ گئی، بھوک کی شدت میں جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو دھوئیں کی طرف نظر آتا، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دھواں سے ان سے وہ کیفیت دور کر دی۔ اگر اس سے مراد قیامت کا دھواں ہوتا تو وہ ان سے دور نہ ہوتا۔ پیارے دوستوں، امام بخاری سلسلے میں ایک اور روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سب دیکھا کہ مشرکین آپ کے پیغام توحید سے آرا کر رہے ہیں تو آپ نے ان کے خلاف دعا کی کہ اللہ ان پر قحط کے ایسے سال مسلسل کر دے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں پر قحط کے ساتھ سال مسلسل کیے تھے۔ پھر ان پر قحط آ گیا، ان کے تمام کھیت جل گئے، حتیٰ کہ انہوں نے جانوروں کی کھالوں کو، مردہ جانوروں کو اور مردہ انسانوں کو کھایا۔ ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا تو اسے بھوک کی شدت سے آسمان دھوئیں کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ پھر آپ کے پاس ابو سفیان آیا اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اللہ کی اطاعت کرنے اور صلہ رحم کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم قحط سے ہلاک ہو رہی ہے، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کیجیے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ آسمان کو دھوئیں سے تعبیر کرنے کی توضیح یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس دھوئیں سے مراد یہ ہے کہ بھوک کی شدت سے آنکھوں کے آگے جو اندھیرا چھا جاتا ہے، اس اندھیرے دھوئیں سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور ابن قتبہ نے دھوئیں کی تفسیر میں یہ کہا کہ قحط کے ایام میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین خشک ہو جاتی ہے اور گرد غبار اڑنے کی وجہ سے فضا مٹیا اور مقدر ہو جاتی ہے اور اندھیرا جیسا لگنے لگتا ہے۔ اس کو مجاز دھوئیں سے تعبیر فرمایا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ جو شر پھیل جائے اس کو دھوئیں سے تعبیر کرتے ہیں۔ دوستوں، قیامت کی بڑی دوسری نشانی ہے دعوت العرض۔ دعوت العرض سے مراد ایک عجیب الخلق اور نادر شکل کا جانور ہے جو مسجد حرام میں کوہ صفا اور مروہ کے درمیان سے برآمد ہوگا اور جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جانور چوپائی کی صورت میں ہوگا، اس کی دراز 60 گز کی ہوگی۔ اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفا جو کعبے کی مشرق جانب ہے واقع ہے، یکایک زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دوڑ کرے گا کہ کوئی فرد بشرا اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا نہ پا سکے گا۔ جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشانہ لگاتا جائے گا۔ جو صاحب ایمان ہوگا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے چھوئے اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اور جو کافر ہوگا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگا دے گا اور اس کے منہ پر کافر لکھ دے گا۔ ابو داؤد میں ہے کہ دبد الارض 3 مرتبہ نکلے گا، دور دراز کے جنگل سے ظاہر ہوگا اور اس کا ذکر شہر یعنی مکہ تک نہ پہنچے، پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا اور لوگوں کی زبان پر اس کا قصہ چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ مکہ میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی۔ پھر جب لوگ اللہ کی سب سے زیادہ حرمت اور امت والی مسجد حرام میں ہوں گے، اسی وقت اچانک دفت دعوت عرض انہیں وہی دکھائی دے گا کہ رکنے کے مقام کے درمیان اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا۔ لوگ اس کو دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگیں گے۔ یہ مومنوں کی جماعت کے پاس سے جائے گا اور ان کے منہ کو مثل روشن ستارے کے منور کر دے گا، اس سے بھاگ کر نہ کوئی بچ سکتا ہے اور نہ ہی چھپ سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص اس کو دیکھ کر نماز کو کھڑا ہو جائے گا۔ یہ اس کو کہے گا کہ اب نماز کو کھڑا ہوا ہے، پھر اس کی پیشانی پر نشان کر دے گا اور چلا جائے گا۔ اس کے نشانات کے بعد کافر مومن کا صاف طور پر امتیاز ہو جائے گا، یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا کہ اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا اے مومن میرا حق ادا کر۔ ابو داؤد 43 میں ہے
کہ دبت لرز کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ کافروں کے ناک پر لکڑی سے مہر لگائے گا اور مومن کے منہ انگوٹھی سے منور کر دے گا، یہاں تک کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مومن کافر سب ظاہر ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے جو مسند احمد میں ہے، مرحب ہے، کہ کافروں کے ناک پر انگوٹھی سے مہر لگا کر چلے جائے گا اور مومنوں کے چہرے لکڑی سے چمکا دے گا۔ ابن ماجہ میں حضرت برید سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر مکے کے پاس ایک جنگل میں گئے، میں نے دیکھا کہ خشک زمین ہے جس کے ارد گرد ریت ہے، فرمانے لگے یہی سے دعوت العرض نکلے گا۔ ابن مرادہ کہتے ہیں کہ اس کے کئی سال بعد میں حج کے لیے نکلا تو مجھے لکڑی دکھائی دی جو میری اس لکڑی کے برابر تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کے 4 پیر ہوں گے، صفا کے کھٹ سے نکلے گا، بہت تیزی سے خروج کرے گا جیسے کہ کوئی تیز رفتار گھوڑا ہو، لیکن 3 دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہ نکلا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے جب اس کی بابت پوچھا گیا تو فرمانے لگے جایا دیوا، میں اگر وہاں ہوتا تو تمہیں وہ چٹان دکھا دیتا، سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اس شور سے جائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی، پھر شام کی طرف جائے گا، وہاں بھی چیخ لگا کر یمن کی طرف متجسے نہیں۔ 10 بڑی نشانیاں والی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے قیامت کی جو تیسری بڑی نشانی بتلائی ہے وہ دجال کا ظہور ہونا ہے۔ یاد رہے کہ دجال کے فتنے کو اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ بتایا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ تو آئیے دجال کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل بتاتے ہیں کہ دجال کی شکل صورت کیسی ہوگی، دجال کے مکر کیا ہوں گے، وہ کہاں موجود ہے اور کہاں سے اس کا ظہور ہوگا، اور اس کا قتل کون کرے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، وہ بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگت کا مالک ہوگا، آواز میں اس کا لقب مسیح ہوگا، وہ ایک کان سے کانا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گریاں والے ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اول اس کا ظہور ملک راک اور شام کے درمیان ہوگا جہاں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا، یہاں اس کے ہمراہ 700,000 یہودی ہوں گے، یہیں سے خدائی کا دعویٰ کرے کہ چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقام پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ دوستوں کہتے ہیں کہ لوگوں کی آزمائش کے لیے خداوند کریم اس سے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کروائیں گے۔ اس کی پیشانی پر لفظ کافر کے لکھا ہوگا جس کی شناخت صرف پہلے ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر ہو کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا، مخالف کو آگ میں اور موان کو جہنم میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا اور پھر جس کو چاہے گا نہ دے گا۔ اس کا مخالف ہوگا تو اس سے اشیاء منظورہ بند کر دے گا۔ اسی قسم کی بہت سی مسلمانوں کو چوٹ پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے اللہ کا ذکر اور تسبیح اور تصدیق مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ دوستوں روایت کے مطابق اس کے ظاہر ہونے سے پہلے 2 سال پہلے قحط رہ چکا ہوگا، یعنی کہ بھوک مری ہوگی، اور تیسرے سال دوران قحط کی اس بھوک مری میں ہی دجال کا ظاہر ہونا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ نہیں ہوگی، اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے گا اسے چاہیے کہ سور کہف کی ابتدا آیات پڑھے تو دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ پیارے دوستوں روایت کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا اگر میں تیرے باپ کو زندہ کر دوں تو کیا مجھے تو خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو شیطان اس کے باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تو تیرا رب ہے، اور فرمایا گا کہ ایک
فتنہ دجال کا یہ ہے کہ ایک شخص کو مار کر اور چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا دیکھو میں اس بندے کو اب ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد میرے علاوہ کوئی دوسرے کو خدا مانو گے؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اسے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ تو کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو خدا ہے کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا ہے۔ اور دوستوں یہ بھی فرمایا کہ دجال کا ایک یہ بھی فتنہ ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم کرے گا کہ پانی حکم کرے گا تو می برسا آئے گا، اور زمین کو حکم دے گا وہ سبزہ اگائے گا، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، بھری ہوئی تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ مجمع اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین کا ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہو۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اہل روم عامہ یا دعوت کے مقام پر نہ پہنچ جائے، پھر ان سے لڑنے کے لیے زمانے کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے کہ ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور اب مسلمان ہو چکے ہیں انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے نہیں واللہ ہم ارگس اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ اب 1/3 مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا، یعنی انہیں توبہ کی توفیق ہی نہ دے گی۔ 1/3 مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل شہداء یعنی بہترین شہید قرار پائیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تھی کچھ نشانیاں جو قیامت میں ظاہر ہوں گی، اور آگے کی جانکاری لینے کے لیے پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔